السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو پیارے پیارے چن منوں اور بہت ہی نرالے بچے عطا فرمایا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ماشاءاللہ یہ آج ہمارے بچوں کی کلاس ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے پیرنٹس بھی جو ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو میں ذات طور پر بچوں سے ہی خطاب کروں گا اور بچوں کو شاید ہماری کلاس اچھی لگ رہی ہوگی. بلون ان کو نظر آ رہے ہوں گے اور جو ہے میرے ساتھ میرے دوست اور میرے بیٹے حنزلہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں چلیے اب تھوڑی دیر تک آپ جو ہے نہ باتیں کریں گے نہ ڈسٹرب کریں گے نہ ہی اٹھ کر جائیں گے بلکہ شروع سے آخر تک آپ بیٹھے رہیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتانے چاہ رہے ہیں اور یہ باتیں حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے آپ کو تھوڑی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں آپ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا. ہم سب کے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں. اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمایا. پیارے بچوں اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر جنات تھے اور ان جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا موقع دے دیا تھا کہ تم لوگ جو ہے زندگی بسر کرو. لیکن جیسے 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 دن گزرتے گئے تو جنوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دیا، گناہ کرنا شروع کر دیا، فساد برپا کرنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے قتل غارت گری گناہ نافرمانی سارے گناہ کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے ہٹا دینا چاہا اور اس دنیا میں ایک دوسری مخلوق کو بسانا چاہا. آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات رہتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، بہت ڈسٹرب کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بہت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کو نکال کر اور ایک مخلوق کو بسانا چاہا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں سنو، میں دنیا میں ایک جو ہے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اطلاع دے رہا ہے، انفارم کر رہا ہے. تو پیارے بچوں اس موقع پہ ذرا آپ ٹھہریں گے آپ، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس بھی ہیں، آپ کے جو ہے والد صاحب بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، سارے رہیں گے. میں ذرا والد صاحب سے کہوں گا، میں آپ کے ممی سے کہوں گا، آپ کے ڈیڈ سے کہوں گا کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع پہلے دے دیا. تو گھر میں جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی فنکشن کرنا چاہتا ہے اور کوئی جو ہے پروگرام کرنا چاہتا ہے، کوئی دعوت کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی چینجز کرنا چاہ رہا ہے، تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اطلاع دیں. شوہر ہے تو اپنے بیوی کو اطلاع دے، اپنے بچوں کو اطلاع دے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع دیا تھا. اور اس موقع پر میں اور جو ہے والدین سے کہوں گا، پیرنٹ سے کہوں گا، آپ جو ہے مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں
آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا بھائی؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. آ کر حضرت اسماعیل سے کہا، کیا کہا بیٹے؟ میں نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے کیا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے مشورہ کیا، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا. تو دو باتیں پیرنٹس کے لیے یہاں پر ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو گھر میں آپ اطلاع دیں گے، بچوں کو بھی اطلاع دیں گے اور اپنے بیوی کو بھی اطلاع دیں گے. جو بھائی رہتے ہیں، جو ماں باپ رہتے ہیں، ان تمام کو سب سے پہلے اطلاع دیں گے، اس کے بعد کام شروع کریں گے. یہ طریقہ ہم کو اس واقعے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے. پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے زمین کے اندر مختلف جگہوں کی مٹی لانے کا حکم دیا. مختلف، یہاں سے، امریکہ سے، ایران سے، ہندوستان سے اور افریقہ سے، نہ جانے کہاں کہاں زمین سے مٹی کو لانے کا حکم دیا. اب مٹی سے لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مٹی کا کیچڑ بنایا. جیسا کہ آپ لوگ کھیلتے رہتے ہیں نا کیچڑ سے، ہاں کیچڑ سے بنا کے کبھی کیچڑ کا گھر بناتے، کبھی کیچڑ کی گاڑی بناتے، کبھی کیچڑ کے جو ہے کچھ بھی بناتے آپ لوگ. تو ویسے آدم علیہ السلام نے مٹی سے جو ہے کیچڑ بنایا، اور کیچڑ بنا کے آدم علیہ السلام کو بنایا اور وہ مٹی کو سوکھنے چھوڑ دیا. اب مٹی کو سوکھنے چھوڑ دیا تو مٹی سوکھتے 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 کھن 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 آواز آنے والی مٹی بن گئی. اور مٹی بننے کے بعد اب وہاں سے جو ہے شیطان آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے بھئی کس کو اللہ پیدا کر رہا ہے، اور گھومتے 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 دیکھتا دیکھتا پیٹ کے پاس آتا ہے، اچھا اس کا پیٹ ہے تو یہ ضرور نافرمانی کر سکتا ہے. اس وقت اس کو ایسا فیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹی کے پتلے میں روح پھونک دیا، اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک دیا، اور جیسے ہی روح اللہ نے پھونک دیا آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. اور زندہ ہوتے وقت چھینک آئی ان کو، اور چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا. چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا. اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا. اب آدم علیہ السلام پیدا فرما، آدم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں اللہ سکھا دیا. ماشاءاللہ پیارے بچوں، دیکھ رہے ہیں آپ، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں سکھا دیا. کیا سکھایا؟ علم، سکھایا، آدم کو الاسماء، سارے نیمز کے بارے میں بتایا، سارے ناموں کے بارے میں بتایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں تو پہلے کیا سکھانا ہے؟ نیمز کے بارے میں سکھانا ہے، ناموں کے بارے میں سکھانا ہے، اور آبجیکٹس کے بارے میں سکھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. تو دیکھو آبجیکٹس، پورے چیزوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، پورے چیزوں کے نام. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھو ماشاءاللہ 1001 نام یہ بک میں چھوٹے چھوٹے چنو منو بچوں کو جو ہے سکھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا تعلیم دینے کا، اور جو میتھڈ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کا، آج بالکل ویسے ہی میتھڈ استعمال کیا جا رہا ہے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں بچوں؟ چیزوں کے نام. اس کتاب میں 1001 جو ہے چیزوں کے نام بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں. ذرا دیکھو آپ دیکھو آپ ماشاءاللہ کیسے کتنے اچھے پیارے پیارے چیزیں سکھا رہے ہیں. دیکھو آپ. تو پیارے بچوں، ہم بھی جب سیکھیں گے نا تو سب سے پہلے تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کے نام، چیزوں کے نام، چیزوں کے نام، یہ نام سیکھنا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور ایک پوائنٹ ہم کو معلوم ہو رہا ہے اس میں کہ بھائی ہم ایک چیز سیکھ کر نہیں بیٹھنا، بھائی بہت ساری چیزیں ہم کو دنیا میں سیکھنا ہے. ماشاءاللہ مان لو ہم حفظ کر رہے ہیں،
خالی حفظ کر کے نہیں بیٹھنا، ہم حفظ کرنے کے ساتھ عالم کورس بھی کرنا، عالم کورس کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم 10th بھی کرنا اور ہم BA بھی کرنا، ہم MA بھی کرنا، تو جو ہے کالج بھی پڑھنا، عالم بھی بننا، اور یہ پڑھ کے خاموش نہیں بیٹھنا بچوں۔ فار ایگزامپل جو ہے ہم جو ہے اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ دیکھو آپ انگلش کی بک بھی ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے میتھس بھی جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اور جو ہے سوشل بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اپنے کو ہر چیز پڑھنا ہے بھائی، صرف ایک پڑھ کے خاموش نہیں بیٹھنا، اردو پڑھ رہے خالی اردو 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 پڑھتے آ رہے نہیں، انگلش بھی پڑھنا، اگر آپ کرناٹکا میں ہیں کنڑ بھی پڑھنا، اگر آپ آندھرا میں ہیں تیلگو بھی پڑھنا، اگر آپ تمل ناڈو میں ہیں تمل بھی پڑھنا، اور جس میں جہاں رہتے ہیں ساری لینگویج اب سیکھنا بچوں، آ رہا سمجھ میں؟ اور آپ انگلش بھی سیکھنا، عربک بھی سیکھنا، اور جو ہے دوسرے لینگویج بھی اپنے کو سیکھنا ہے ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہم کو ایک چیز سیکھ کر نہیں بیٹھنا۔ اب ہمارے حنظلہ ماشاءاللہ سمجھے آپ، بہت پیارا بچہ ہے ہمارا۔ اب دیکھو ابھی ہمارا حنظلہ جو ہے 5th کلاس میں ہے، سمجھا، 5th کلاس میں رہتے ہوئے بے شمار چیزیں سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی یہ پروگرام سے پہلے ہمارے حنظلہ کیا کر رہے تھے معلوم لوگوں کو، وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ کیا پروجیکٹ ہے ہمارے حنظلہ کا؟ لیپ ٹاپ کھولنا، ٹائٹ پھر صحیح کرنا، لیپ ٹاپ کھولنا پھر صحیح کرنا۔ اب جیسے فار ایگزامپل اب دیکھو ہمارے حنظلہ ایک لیپ ٹاپ کا جو ہے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ کیسا ہے بھائی ہمارے حنظلہ ماشاءاللہ؟ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو دے ہمارے حنظلہ کا لیپ ٹاپ دیکھو بھائی آپ لوگ، یہ دیکھو کیسے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، نکل رہا نہیں، یہ دیکھو آپ کیسے نکالے ہمارے حنظلہ، اور پھر جو ہے پورا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ایسا لیپ ٹاپ کر دیو، آ رہا سمجھ میں؟ اب یہ ہمارے حنظلہ جو ہے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ ان کی خواہش کیا ہے؟ کچھ بھی ہر چیز سیکھنا۔ ابو آج ہم جو ہے کیا بولے ہمارے حنظلہ اثر کے بعد کیا بولے، ابو آج ہم لیپ ٹاپ کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہے ہیں، بولے ہم بولے یس بیٹا بالکل کرو۔ تو لیپ ٹاپ جو ہے ایک پرانا گھر میں رکھا ہوا تھا، ہم نے ان کو دے دیا، سمجھا آپ؟ اب یہ اثر سے لے کر اب تک پورا کھول دیے، اب انشاءاللہ سونے سے پہلے پورا لیپ ٹاپ فٹ کر دیتے ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بچوں میرا کہنے کا مطلب حنظلہ آپ بیٹھیں گے جائیں گے پروجیکٹ پر، اب ماشاءاللہ آپ بیٹھنا چاہیں گے جانا چاہیں گے؟ یس جلدی بولو، بیٹھیں گے؟ اچھا بیٹھیں گے ماشاءاللہ، یہ بعد میں کریں گے پروجیکٹ اور پہلے بیٹھیں گے ماشاءاللہ۔ یس بہت اچھے بچے ماشاءاللہ۔ تو یعنی میرا کہنے کا مطلب بچوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اپنے کو ہر علم سیکھنا ہے۔ آپ عالم بھی بنو، آپ حافظ بھی بنو، آپ جو ہے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو، آپ ڈاکٹر بن سکتے، آپ انجینئر بن سکتے، آپ کچھ بھی دنیا میں بن سکتے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو بچوں ایک علم سیکھ کر آپ نہیں بیٹھنا، یہ ہم کو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو پتا چل رہا۔ اور بچوں آپ جو ہے سائنس بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے سوشل بھی پڑھیں گے، میتھس بھی پڑھیں گے، آپ تاجر بن سکتے ماشاءاللہ، آپ بزنس مین بھی بن سکتے آپ ماشاءاللہ، آپ لیڈر بن سکتے آپ ماشاءاللہ، کچھ بھی بن سکتے آپ ماشاءاللہ، کمپنی کے CEO بن سکتے آپ لوگ، کسی کالج کے پرنسپل بن سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ، ایک بہت بڑے عالم بن کے مدینہ یونیورسٹی میں آپ استاد بن سکتے آپ ماشاءاللہ، جامعہ دارالسلام مراد میں آپ استاد بن سکتے انشاءاللہ، کچھ بھی بن سکتے بچوں، لیکن اس کے لیے اپنے کو کوشش کرنا، محنت کرنا، پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اچھا بھائی علم عطا کرنے کے بعد اب فرشتوں سے کہا آؤ فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے آئے آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اکرام کا سجدہ تھا، ریسپیکٹ کا سجدہ تھا، عزت کا سجدہ تھا، یہ فرشتے کرے۔ اچھا ایک طرف فرشتے ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، یاد رکھو آپ لوگ، فرشتوں کس سے پیدا کیا بھائی؟ نور سے۔ انسان کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ جنات کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ اب دیکھو آپ نور سے پیدا کرنے والے فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے، تو گویا کیوں سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ آدم کے پاس زیادہ نالج تھا، زیادہ معلومات تھے، اور زیادہ جو ہے ان کے پاس علم تھا، اس لیے
फरिश्तों के पास कम इल्म था, आदम को ज्यादा इल्म था, तो अल्लाह ताला आदम को बड़ा बना दिया। प्यारे बच्चों, जिसके पास इल्म ज्यादा रहता है वो बड़ा बन जाता है। इल्म ज्यादा रहा, अच्छा कारोबार कर सकता है। इल्म ज्यादा रहा, अच्छा लेक्चर बन सकता है। इल्म ज्यादा रहा, बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। इल्म ज्यादा होना जरूरी है बच्चों। और अगर हमारे पास इल्म ज्यादा रहा ना, सब लोग इज्जत करते, सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, और सब लोग इज्जत से बात करते आप लोगों को। अगर इल्म नहीं रहा, तालीम नहीं रहा, तो सब लोग गुस्सा करते, सब लोग बुरा भला बोलते, सब लोग जैसा चाहे सलूक करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, ये है, ये क्या कहते हैं इसको बच्चों? आप बोलते होंगे ये बॉल है। क्या है बच्चों? ये बॉल है। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर तक आप लोग इसको फुटबॉल समझो। क्या समझेंगे आप लोग? इंशाल्लाह इसको फुटबॉल समझेंगे। फुटबॉल को क्या करते हैं? ग्राउंड के अंदर फुटबॉल को फुट से मारते हैं, पैर से मारते हैं, लात से मारते हैं। ये लात यहां से मारते हैं तो वहां जाता है बॉल, फिर वहां से लात मारते हैं तो यहां बॉल आता है, यहां से लात मारते हैं वहां बॉल जाता है। ये फुटबॉल का काम क्या है भाई? लाता खाते रहना है, जूते खाते रहना है, मारा खाते रहना है। क्यों हो भाई? ये फुटबॉल को लात क्यों मारते? ये फुटबॉल को पैर से क्यों मारते? इसलिए कि फुटबॉल में हवा रहती है, खाली 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 रहता है, इसलिए ये लाता खाता, जूते खाता, मारा खाते रहता, और हर आदमी लात मारता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर इस जो है बॉल में हवा निकाल के अगर अंदर लोहा डाल दिए, अंदर जो है जबरदस्त जो है तांबा पित्तल भर दिए, अंदर पत्थर रख दिए, अब कोई लात मार सकता? नहीं, अब लात नहीं मार सकता। क्यों भाई? इन्हें मजबूत हो गया, इन्हें सख्त हो गया। तो जिसके पास इल्म रहता वो लोहे की तरह, तांबे की तरह सख्त हो जाता है माशाअल्लाह। उसको कोई लात नहीं मार सकता, कोई उसको जो है पैर नहीं मार सकता। और जिसके पास इल्म नहीं है और जो है तालीम नहीं है, तो वो ऐसे फुटबॉल की तरह खाली खाली फुसफुसा रहता और सब लोग उसको मारते रहते। इन्हें काम लेता, उन्हें काम लेता, उन्हें काम लेता, सब लोग इससे काम लेते रहते। तो जो तालीम याफ्ता है, मजबूत जो है लोहे के बॉल की तरह, कोई उसको लात नहीं मार सकता। जो तालीम नहीं है जिसके पास, वो फुटबॉल की तरह है, सब लोग उसको लाते मारते रहते। समझ रहे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, आप लोग इल्म हासिल करना। क्यों? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, और इल्म अता करने की वजह से आदम को रुतबा क्या हो गया? बड़ा हो गया, फरिश्तों से बड़े हो गए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा भाई, अब अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा, इल्म दिया, सजदा करो, बोले फरिश्ते सजदा करे। लेकिन वो कौन था? वो एक शैतान था, जिन था, वो ने जो है सजदा करने से इनकार कर दिया। मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आदम को मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ताला, ये मिट्टी नीचे जाने वाली है। अल्लाह मुझे आग से पैदा किया है और आग ऊपर जाने वाली है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। इनकार कर दिया, तकब्बुर कर दिया उसने। तकब्बुर करते ही अल्लाह बोला, जाओ, अब तुम्हारा हमारे पास कोई मकाम नहीं, तुम जलील हो गए, तुम रुस्वा हो गए, तुमको जन्नत नहीं, जहन्नम में तुमको डाला जाएगा। तो जिन यानी शैतान जब इनकार करा तो अल्लाह उसको निकाल के भेज दिया। बच्चों, अगर हम भी तकब्बुर करें, हम भी गुरूर करें, अगर हमारे अंदर भी अना आ गई, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही ज्यादा मालदार हूं, मैं ही ज्यादा इल्म वाला हूं, मैं ही ज्यादा पैसे वाला हूं, मैं ही लीडर हूं, अगर ये गुरूर आता ना बच्चों, अल्लाह तबाह करके छोड़ देता। शैतान को गुरूर आ गया, अल्लाह तबाह करके छोड़ दिया। और जिसके अंदर भी गुरूर आ जाता है, अल्लाह उसको तबाह करके छोड़ देता। तो बच्चों, अगर आप क्लास में फर्स्ट भी आए, गुरूर नहीं करना भाई। अगर आप कॉलेज में फर्स्ट भी आए, गुरूर नहीं करना बच्चों। और अल्लाह आपके अम्मी अब्बू को बहुत पैसे दिया, आपको माशाल्लाह अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिया अल्लाह ताला, तो आप गुरूर करेंगे? नहीं, गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना। आप पूछेंगे, शेख ये गुरूर गुरूर बार बार बोल रहे हैं आप, ये गुरूर का मतलब क्या है शेख? गुरूर का मतलब दूसरों को छोटा समझना, अपने को बड़ा समझना। आ रहा समझ में? दूसरों को छोटा समझ, ये छोटा आदमी है, ये इसको क्या आता है, इसे क्या समझ में आता है?
یہ بیوقوف ہے، یہ نہ سمجھے. دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کو غرور بولتے بچوں. اور کوئی حق بات آتی، اپن حق بات کا انکار کر دیتے تو غرور بولتے. یہ غرور کبھی نہیں کرنا. شیطان غرور کرا، اللہ بھگا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم؟ جنت میں بھیجا آدم علیہ السلام کو. ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے، ماشاء اللہ جنت میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو. جنت میں بھیجنے کے بعد کیا کیا ماشاء اللہ چیزیں تھے معلوم، کھانے کے، پینے کے، اور محلات، بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے، لیفٹ پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب دونوں بھی مل کے جنت میں رہ رہے تھے. ماشاءاللہ جنت میں اتنا اچھا ہے بچے، اتنا اچھا ماشاءاللہ. ہم بھی مرنے کے بعد کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں جائیں گے. جنت میں نماز بھی نہیں، او کیا بات ہے، جنت میں خالی کھانا 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 کھانا، جنت میں کھانا، کھیلنا کودنا. اور بچوں ہم یہاں پر رہتے نا، ذرا بارش آ گئی پریشان ہوتے، اور ذرا زیادہ کھا لیا پریشان ہوتے، پیٹ گڑگڑ بولتا سمجھے آپ. اور جو ہے، اور جنت میں شہد کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہر ہے، اور کیا کیا ہے معلوم. جنت میں سب فری ہے بھی ماشاءاللہ، سب فری. جو دل میں آیا کھا لو. سمجھے آپ، ہر چیز ہر موسم میں رہتی. اب یہاں پر آم آئے چلے گئے، اب آم نہیں ملتے آپ کو، لیکن جنت میں ہمیشہ آم رہتے ماشاءاللہ. اوکے، اب جنت میں رکھ دیا آدم علیہ السلام کو. لیکن اللہ نے آرڈر دیا، آدم جنت میں تم سب یہ کھاتے رہو، سب کھاتے رہو. فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ایک جھاڑ ہے جنت میں، اس کے پاس نہیں جانا. آدم بولے ٹھیک ہے، وہ جھاڑ جو ہے اس کو ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے. اوکے نو پرابلم، ختم، اب زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو شیطان تھا جس کو اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کرنے سے ہکال دیا تھا، نہیں، اس شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا. حسد یعنی رے یہ آدم جو ہے میرے بعد پیدا کیے گئے، اس کے بعد جو ہے پھر آدم کو جنت میں اور مجھے جہنم میں کیسا ہو سکتا. بے چین شیطان ہو گیا، حسد پیدا ہوا. حسد کا مطلب جلن. اب انہیں سوچا اب تو میں آدم کو جنت سے نکالوں گا، اب تو میں آدم کیا کروں گا، جنت سے باہر نکالوں گا. سوچا جل رہا، حسد پیدا ہو رہا. حسد کا مطلب کسی دوسرے کو اچھی چیز ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ختم ہو جانا، اس کو بولتے حسد. شیطان کیا پیدا ہوا بچوں؟ حسد پیدا ہوا. حسد کا مطلب بچوں سامنے والے کو، مان لو فار ایگزامپل یہ حنظلہ میرا دوست ہے. حنظلہ کے پاس ایک اچھی کار آ گئی، میرے پاس نہیں ہے کار، تو میرے دل میں خیال پیدا تھا، ارے حنظلہ کی کار ایکسیڈنٹ ہو جانا، ٹوٹ جانا، خراب ہو جانا. یہ دل میں آتا نا، اس کو بولتے حسد. آ رہا سمجھ میں؟ حسد پیدا ہوا شیطان کے دل میں. اور حسد جیسے فار ایگزامپل بچوں آپ کے کلاس میں جو ہے کوئی آپ کا دوست جو ہے اچھی نئی بیگ لے کر آتا اور آپ کے پاس بیگ نہیں ہے، تو دل میں خیال آ رہا، ارے اس کی بیگ پھٹ جانا، خراب ہو جانا، جو ہے وہ ہو جانا. اگر دل پیدا ہو رہا تو اس کو بولتے حسد. ایسا حسد پیدا ہوا کس کے دل میں؟ شیطان کے دل میں. اب حسد پیدا ہوا تو انہیں دل میں جا کے وسوسہ پیدا کرنا شروع کرا. کیا وسوسہ پیدا کرنا شروع کرا؟ اے آدم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ تم کو جھاڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کرا؟ اس لیے منع کر رہا ہے کہ اگر تم وہ جھاڑ کو کھا لو گے نا، تم جنت کے ہمیشہ کے مالک بن جاؤ گے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت کے مالک بن جاؤ، اللہ تم کو نکالنا چاہتا. تم خاموش کھا لیے تو جنت کے مالک بن جاتے ہو، ہمیشہ رہتے تم. اگر نہیں کھائے تو کیا ہوتا معلوم؟ اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیتے تم لوگ. ایسا جو ہے وسوسہ ڈالا اور پھر بولا میں قسم کھا کر بولتا ہوں آدم اگر تم یہ نہیں کھاؤ گے نا جنت سے نکال دیتے تم کو اللہ تعالیٰ. کھا لو، میں قسم کھا کر بولتا ہوں میں تم کو، اللہ نہیں چاہتا تم یہاں رہنا. اس طرح کی بات شیطان دل میں ڈالا. اب شیطان دل میں ڈالتے ہی آدم سوچے، آدم کے اندر ہرس پیدا ہوئی. کیا ہرس پیدا ہوئی؟ اب بھائی اب میں جنت سے نکل جاؤں گا تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، میں جنت سے نہیں نکلنا چاہتا، میں جنت میں رہنا چاہ رہا ہوں. ہرس پیدا ہوئی. ہرس پیدا ہو کے جا کے وہ بچوں ہم کہہ رہے تھے
آدم علیہ السلام کو شیطان دل میں وسوسہ پیدا کیا. کیا وسوسہ پیدا کیا؟ اے آدم، اگر تم اس جھاڑ کو نہیں کھاؤ گے، اگر تم اس کو استعمال نہیں کرو گے تو تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اس لیے تم لوگ کھا لو، اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے. اس طرح شیطان دل میں وسوسہ پیدا کیا. ابھی وسوسہ پیدا ہوتے ہی قسم بھی کھایا اور یقین آ گیا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، ہاں بھائی یہ قسم کھا کر اگر کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں بھی وہ جھاڑ سے کھا لیے. وہ کون سا جھاڑ تھا؟ وہ کچھ لوگ بولتے وہ کھجور کا تھا، کچھ لوگ بولتے گندم کا تھا، گیہوں کا تھا، وہ کچھ بھی بولتے لوگ. اللہ کچھ نہیں بولا، اللہ خاموش ہے. جھاڑ کون سا تھا نہیں بولا، تو اپنے بھی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا جھاڑ تھا. کھا لی. اب کھاتے ہی اللہ کی نافرمانی ہو گئی. کیا ہو گئی بچوں؟ اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اب اللہ کی نافرمانی ہونے کے بعد اب ذرا دیکھو آپ کہ بھائی کپڑے جو تھے نا وہ اتر گئے، کپڑے نکل گئے. کپڑے نکلتے ہی آدم ہوا پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو جاتے دونوں بھی. بہت شرمندہ ہو گئے وہ لوگ، سمجھا؟ بہت شرمندہ ہو گئے. اب جو ہے گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو فوراً وہ توبہ کرنے لگے. کیا توبہ کرنے لگے وہ دونوں بھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں کے دونوں توبہ کرنے لگے، اور یہ توبہ کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو کیا، ان گناہوں کو کیا کر دیا؟ اللہ معاف کر کے چھوڑا. بچوں ہم سے بھی گناہ ہوتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن وخیر الخطائین، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنے والے سب سے اچھے لوگ ہیں. تو پیارے بچوں گناہ ہوتے رہتے اپنے سے بھی، ہے نا؟ کبھی ہم جھوٹ بولتے، گناہ ہو گیا، کبھی گالی دیتے، گناہ ہو گیا، کبھی گانا گاتے، گناہ ہو جاتا، کبھی فلم دیکھتے، گناہ ہو جاتا، کبھی لڑائی کرتے، گناہ ہو جاتا. گناہ ہوتے رہتے سب سے بھی. گناہ ہوتے ہی کیا کرنا ہے بچوں؟ اپنے کو توبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. اچھا بھائی اگر ہم توبہ نہیں کرتے کیا ہوتا معلوم؟ دل ہمارا کالا 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 ہوتے جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا ٹپکا اللہ لگا دیتا ہے، اور پھر اور ایک گناہ کرتے ہی اور ایک ٹپکا، اور ایک گناہ کرتے ہی اور ایک ٹپکا، ٹپکا 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 گناہ ہوتے جاتا. فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں گناہ کیسے ہوتا. چلو بھائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گناہ کیسے ہوتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گناہ کیسے ہوتا. یس. اب فار ایگزامپل بچوں اس میں بچوں یہ دیکھو، آپ دکھ رہا آپ لوگوں کو بچوں؟ یس یہ گلاس ہے، اس میں جو ہے میں پانی ڈالا. کیا ڈالا؟ میں پانی ڈالا. اوکے. اب یہ گلاس جو ہے آپ لوگوں کو صاف دکھ رہا گندا دکھ رہا ہے؟ آپ لوگ بولیں گے شیخ یہ گلاس ہم کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، صاف دکھ رہا ہے. تو بچوں یہ ہمارا دل ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ دل ہے. گناہ کرنے سے پہلے ہمارا دل پاک صاف شفاف رہتا ہے. اور بچوں اور بچوں جب ہم گناہ کرتے نا تو جانتے ہو کیسا ہوتا ہمارا دل؟ اب دیکھو کیسا ہوتا. گناہ ذرا کرے ذرا کالا ہو گیا پانی، پھر گناہ کرے پھر ذرا کالا ہو جاتا دل ہمارا، پھر گناہ کرے پھر کالا ہو جاتا دل ہمارا، پھر گناہ کرے پھر کالا ہو جاتا دل ہمارا، پھر گناہ کرے پھر کالا ہو جاتا ہے ہمارا دل. بچوں گناہ کرتے نا ہمارا دل ایسے ہی کالا 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 ہوتے جاتا. سمجھے آپ کو کالا دل ہونا، گورا دل ہونا، صاف دل ہونا آپ لوگوں کو. آپ بولیں گے نہیں شیخ اپنے کو صاف دل ہونا، گورا دل ہونا اپنا. سمجھے آپ؟ اب گناہ کرتے کالا 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 دل ہو جاتا. اب پھر گناہ کرنے کے بعد جیسے آدم علیہ السلام توبہ کرے، آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہی کیا ہو گیا؟ ان کا دل صاف ہو گیا. چلو ہم بھی کیسا کریں گے؟ اب توبہ کریں گے. توبہ کیسی ہماری؟
ہم توبہ کرتے, تھوڑی توبہ کرتے تو تھوڑا وائٹ ہوتا, پھر توبہ ذرا بڑھ کے کرتے, پھر جو ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دل ذرا صاف ہوتا, پھر توبہ کرتے پھر صاف ہوتا, پھر توبہ کرتے پھر صاف ہوتا, پھر توبہ کرتے پھر صاف ہوتا. یہاں پانی گر رہا ہے, میں ہٹا رہا ہوں ذرا. اوکے, تو پیارے بچوں انجلا اسکول جاؤ. جب ہم پوری توبہ کرتے تو ہمارا دل پھر کیا ہوتا, دوبارہ صاف 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 ہو جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارا دل پورا کالا ہو جاتا ہے, اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے, پھر صاف شفاف یعنی وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں, آدم علیہ السلام بھی گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے تو ان کا دل کیا ہو گیا, پاک صاف ہو گیا. تو ہم بھی گناہ کرتے, گناہ ہونے کے بعد اپنی توبہ کرنا نہیں کرنا, توبہ کرنا, ماشاءاللہ توبہ کرنا, توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے چھوڑ دیتا. تو آدم علیہ السلام بھی گناہ کرے, توبہ کر لی, ختم, ماشاءاللہ. لیکن ایک جو ہے انہیں یعنی جنت سے نکالنے والا کون تھا دوست, شیطان تھا. شیطان کیوں نکالا جنت سے, حسد کی وجہ سے. تو حسد جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس میں حسد ہوتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا, جس میں حسد ہوتا ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا. اس لیے حسد نہیں رہنا. اور جو ہے کیسے معلوم کرنا بچوں, معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے, فار ایگزامپل آپ کے دوست کے پاس ایک اچھی کار آ گئی, ماشاءاللہ, آپ کے دوست کے پاس اچھا کھلونا آ گیا. اب اچھا کھلونا آنے کے بعد اگر آپ کے دوست کو ماشاءاللہ مبارک, کتنی اچھی کار ہے, بہت گڈ, ماشاءاللہ, اگر مبارکباد دیتے ہیں آپ, کے پاس حسد نہیں ہے. اگر مبارک فرسٹ آ گیا کلاس کے اندر, آپ کا دوست کلاس میں فرسٹ آ گیا, فرسٹ آنے کے بعد آپ جا کر مبارکباد دی, ماشاءاللہ مبارک, آپ اچھے نمبر سے گڈ بول مبارکباد دیا, تو آپ کے پاس حسد جانا ہے, دنیا میں جانا ہے. اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, حوا علیہ السلام دنیا میں بھیجے, اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا, حوا علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا, وہ بھی رو رہے ہیں, بھی رو رہے ہیں, وہ بھی توبہ, یہ بھی توبہ, توبہ کرتے اکیلے دنیا کے اندر تھے. اور پھر آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا کرنا شروع کیا. ہر مرتبہ 2 بچے ہوتے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو, پھر 2. اس طرح مفسرین کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حوا کو اولاد عطا فرمایا, 20 مرتبہ. اب ان میں 2 بچے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, ایک کا نام حابل تھا اور ایک کا نام قابل تھا, ایک کا نام حابل تھا اور ایک کا نام قابل تھا. ان دونوں کو اللہ حکم دیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو. قربانی پیش کرے تو اللہ تعالیٰ حابل کی قربانی قبول کیا, قابل کی قربانی رد کر کے چھوڑا. حابل کی قبول کیا, قابل کی رد کر کے چھوڑا. جب قابل کی قربانی رد ہو گئی تو غصے میں آ گیا, انہیں بھی حسد میں آیا, اور حسد میں آ کے اپنے بھائی کو مرڈر کرنے آ گیا, اپنے بھائی کو مارنے آ گیا. جانتے ہیں آپ, اور حابل نے کہا بھائی اگر تم مار رہے ہو تو مارو, میں تو تم کو نہیں مارتا ہوں, میں تم پر ظلم نہیں کرتا, میں تو اللہ کا نافرمان بندہ نہیں بنتا, ایسا بول رہے تھے. قابل کو حسد پیدا ہوا. حسد کیا پیدا ہوا, میری قربانی قبول نہیں ہوتی, اس کی قبول ہوتی, اب تو مار دوں گا اس کو میں. چنانچہ قابل نے کس کو مارا, حابل کو مار کے قتل کر کے چھوڑا. دیکھ رہے بچوں,
ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو مار دیتا ہے. سمجھا آپ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. دیکھو آپ اگر شیطان کی بات مانے اللہ کی بات نہیں مانے تو کیا ہوتا معلوم, یہ جو ہے قابل جیسے نافرمان بندہ بنانا ویسے ہی بن جاتے. حسد بہت بڑا گناہ بچوں, مارنا بہت بڑا گناہ, قتل کرنا بہت بڑا گناہ, ہر طرح کے گناہ وہ کام کرنا شروع کر دیے. بچوں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہم کو بھیجا, آدم کے بعد پھر دوسرے 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 پیدا ہوتے 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 تھے ہم تک آ گئے ماشاءاللہ. اب ہم لوگ پیدا ہو گئے. کیا پیدا ہوئے؟ اب ہم لوگ پیدا ہوئے. اب ہم لوگ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کی عبادت کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اپنی عبادت اپنے پیدا کیا تو اب ہم کو کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. بچہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. یس, بہت پیارے بچے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو بہت 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 پیارے بچے ماشاءاللہ. فجر کی نماز پڑھے, گڈ. ظہر کی پڑھے, ویری گڈ. عصر کی پڑھے, ویری ویری گڈ. مغرب کی پڑھے, ویری 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 گڈ. عشاء کے پڑھے, ویری 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 گڈ ماشاءاللہ. اتنے اچھے بچے آپ لوگ ماشاءاللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ 5 ٹائم کی نماز پڑھو بولا ہم لوگوں کو. اگر پڑھے تو اچھے, اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا. کیسا گناہ ہوتا دیکھیں آپ لوگ, سمجھا, دل کالا 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 ہوتے جاتا. اور پڑھنا مسٹ ہے بھائی, اگر نہیں پڑھے تو چلتا نہیں چلتا. فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ, یہ کیا ہے بچوں؟ سائیکل ہے. ہمارے حنزلہ کی سائیکل ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حنزلہ کی سائیکل ہے. یہ ہمارے حنزلہ سائیکل چلاتے رہتے ماشاءاللہ. اور قریب کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ہمارے حنزلہ کی سائیکل ہے. آپ لوگوں نے سائیکل کو دیکھا ہوگا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچے سائیکل چلاتے ہوں گے, سائیکل کھیلتے ہوں گے, سائیکل میں بیٹھتے ہوں گے, سائیکل سے انجوائے کرتے ہوں گے, گلی میں محلے میں سب جگہ سائیکل کھیلتے ہوں گے آپ لوگ. تو کھیلتے ہیں نا آپ لوگ سائیکل کھیلتے. اب یہ سائیکل ہماری کبھی کبھی کیا ہوتی معلوم, پنچر بھی ہوتی ہے. ہماری سائیکل کیا ہوتی؟ پنچر ہو جاتی. سائیکل پنچر ہو جاتی. اب ہمارے حنزلہ فار ایگزامپل, ہمارے حنزلہ کی سائیکل پنچر ہو گئی. کھیل رہے تھے, کیا ہوگی؟ سائیکل پنچر ہو گئی. اب یہ پنچر کی دکان میں گئے, جا کے پنچر کی دکان والے سے بولے, بھائی یہ میری سائیکل پنچر ہو گئی, ذرا صحیح بنا دو. کیا بولے؟ یہ میری سائیکل پنچر ہو گئی, ذرا تم صحیح بنا دو. دکان والا بولا ٹھیک ہے صاحب, آپ جو سائیکل رکھ کے چلے جاؤ, میں بنا کے رکھتا ہوں, آپ پھر چلے جاؤ. اس کے بعد ہمارے حنزلہ کیا کرے معلوم, سائیکل رکھ کے آ گئے. پھر گھنٹے کے بعد گئے تو سائیکل بنا کے رکھ دیا تھا انہیں دکان والا. اب یہ سائیکل لے کے ہمارا حنزلہ پھر ٹوئیں 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 نکل کے چلے گئے. تھوڑی دور جاتے ہی سائیکل کی ہوا پھر ختم ہو گئی. ہمارے حنزلہ کے سائیکل کی ہوا پھر ختم ہو گئی. اب پھر دکان والے کے پاس پھر گئے حنزلہ, ڈن 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 چلے گئے. جا کے بولے, رے بھائی تم کیسے سائیکل بنائے ہماری, یہ ہوا پھر ختم ہو گئی. دکان والا بولا, صاحب آپ کی سائیکل میں 5 پنچر تھے, میں 2 پنچر بنا, 3 پنچر چھوڑ دیا. حنزلہ بولے, پاگل ہے یارو تم, جب 5 پنچر تھے تو پورے 5 بنانا تھا. آپ 2 بنا کے 3 بنے تو سائیکل چلتی نہیں چلتی. تو ہمارے حنزلہ کو یہ ہم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا 5 پنچر ہوئے سائیکل میں, 2 پنچر اچھے کرے, 3 پنچر چھوڑ دیے تو سائیکل نہیں چلتی نا. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر 5 ٹائم کی نماز فرض کیا. اگر 2 ٹائم کی پڑھ کے 3 ٹائم چھوڑ دیے تو چلتا نہیں چلتا. پورے 5 ٹائم کی پڑھنا پڑتا. 3 پڑھ کے 2 چھوڑ دے رہے, چلتا نہیں. 4 پڑھ کے 1 چھوڑ دے رہے, چلتا نہیں. آ رہا سمجھ بچوں؟ جس طرح سائیکل میں 5 پنچر ہوئے تو پورے 5 بنے تو سائیکل چلتی. اگر 1 بنا کے 4 چھوڑے تو نہیں چلتی, 2 بنا کے 3 چھوڑے تو نہیں چلتی, 4 بنا کے 1 چھوڑے تو نہیں چلتی. پورے 5 پنچر بنے تو سائیکل چلتی, نہیں تو نہیں چلتی. ویسے پورے 5 نمازیں پڑھے تو چلتا, نہیں تو نہیں چلتا. اور بچوں شیطان ہمیشہ دشمن ہے, یاد رکھو آپ لوگ. شیطان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. شیطان پہلے ہی سے جو ہے وہ انہیں کیا ہے چیلنج کرا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں تیرے بندے گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں کبھی گانے لگاؤں گا, کبھی فلم دیکھنے لگاؤں گا, کبھی لڑائی میں رکھ دوں گا, کبھی کھانے میں رکھ دوں گا, کبھی کاروبار میں لگا دوں گا, کبھی تجارت لگا دوں گا, کبھی کھیت میں چھوڑ دوں گا, کبھی بازار میں لگا دوں گا. سب جگہ ان کو بزی کر کے چھوڑوں گا. کون بولا؟ شیطان بولا. آ رہا سمجھ میں؟ اور پھر ایک قابل نے حابل کو مارا نا, مارنے کے بعد دفن کیسے کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بھئی کیسے دفن کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. قابل کو پریشان, کیا کرنا پریشان.
एक दो कौवे आए, और दो कौवे में से ये भी कौवा लड़ा, ये भी कौवा लड़ा, लेकिन ये कौवा इसको मार दिया। मार के क्या करा मालूम? कौवा ऐसा पैरों से जमीन खोदा और खोद के कौवे के अंदर ढकेल के फिर पैरों से जो है उसको ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। तो काबिल को पता चला कि अरे मैं कौवे से भी गया गुजरा आदमी हूं, कौवे को दफन करने आ रहा था, मुझे दफन करने नहीं आ रहा था। तो कौवे से सीखा काबिल ने। आ रहा समझ बच्चों? तो इल्म हम हमारे पास किसके पास भी आए तो हम इल्म सीखना है भाई। हम ये नहीं देखना सिखाने वाला कौन है, सिखाने वाला कैसा है, उन्हें अच्छा है खराब, वो सब नहीं देखना। अपन इल्म मिल रहा है, इल्म हासिल करते रहना बच्चों। इल्म ही से इंसान बड़ा बनता है, अगर इल्म नहीं है तो कौवे से बदतर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद दुनिया बढ़ते 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 हम तक पहुंची हुई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस आदम अलैहिस्सलाम के स्टोरी से आप लोगों को फायदा हुआ होगा, और माशाअल्लाह पेरेंट्स को भी जो है फायदा हुआ होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपने चुन्न मुन्नों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।